میرے نہایت واجب الاحترام لائق قدر سامعین و مصلیان کرام اور مسجد کے ارد گرد رہنے والی میری پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبے کے بعد اور درود پاک سے پہلے نور والی کتاب، ہدایت والی کتاب، برکت والی کتاب، رحمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر فقیر کو اس آیت کریمہ کے مطابق حق بات کہنے، ہمیں حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت بھی میرا خدا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محبوب کے گھرانے سے تمام نجاست، تمام غلاظت کو بالکل صاف کر دیا اور اس گھرانے کو اللہ نے طیب و طاہر کر دیا۔ شاعر کہتا ہے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء علی و مصطفیٰ حسن اور حسین۔ یہ پانچ افراد کے بغیر اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور ان پانچوں میں ایک نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ذوالفقار کہا، جن کو میرے نبی نے شیر خدا کہا، جن کو میرے نبی نے اور امت نے مشکل کشا کہا، وہ شخصیت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آج 13 رجب کا دن ہے، حضرت مولا علی کی ولادت کا دن ہے۔ 13 رجب کے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اس پر اختلاف ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کعبے کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ خیر، حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شیخ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بت کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ وہ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کو
وحدہ لا شریک مانتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، دین فطرت پر تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس خانہ کعبہ میں بت پرستی کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس خانہ کعبہ کی عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا گیا، اور اس کعبے میں 360 بت لگے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلی۔ جب خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا، اچانک پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ کیوں؟ حضرت علی پیٹ میں تھے، اپنی ماں کی شکم میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ماں کی پیٹ میں درد محسوس ہوا تو ماں جا کر حتیم کعبہ، یہ جو ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک دیوار ہے، گولائی ڈیزائن میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار کو کہا جاتا ہے حتیم کعبہ۔ اس حتیم کعبہ کی دیوار میں ٹیپ لگا کر بیٹھ گئی اور سوچ رہی ہے کہ میں گھر جاؤں، کیونکہ یہ تو مقدس جگہ ہے، یہاں پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر مناسب نہیں ہے کہ میں بچے کی ولادت اس جگہ میں کروں۔ اچانک خانہ کعبہ کا دیوار رشک ہو گیا، خانہ کعبہ کا دیوار بیچ میں سے پھٹ گیا، دو حصہ ہوا۔ غیب سے آواز آئی، اے فاطمہ تم اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد فوراً اس خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے گھر میں اس گھر کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، جسے ہم اپنا قبلہ کہتے ہیں، جس قبلے کی طرف دنیا کے تمام مسلمان اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس گھر کے اندر حضرت علی پیدا ہوئے۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے خبر پھیل گئی، جب خبر پھیلی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جب خانہ کعبہ سے حضرت علی کو لے کر واپس آئے تو لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ یہ بچہ بڑا مرتبے والا بچہ ہے، بڑا عزت والا بچہ ہے، بڑا ہی قابل بچہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اسپتال میں پیدا ہوتے ہیں، سائچہ سینٹر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر اللہ کے ولی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، اللہ نے حضرت علی کی ولادت کی بھی تو اپنے گھر کے اندر علی کی ولادت کی۔ اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی کو صرف حضرت علی تک ہی رکھتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہیں کہنا گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، علی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو میرے نبی نے منافق کہا ہے۔ صحابہ کرام اگر کسی نیک شخص سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ حضور کتنے مقامات پر گئے، حضور کو کتنے لوگوں نے دیکھا، اور حضور کو دیکھ کر ایمان لے آئے،
مبارک ہو، تم نے ایسی جگہ میں اپنے بچے کی پیدائش کی ہے جس جگہ کو ہم اپنا قبلہ کہتے ہیں۔ یقیناً یہ بچہ بڑا مرتبے والا ہے، بڑا عزت والا بچہ ہے۔ اب ایک دن گزر گیا، حضرت علی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے، 2 دن گزر گیا، آنکھیں بند ہیں، 3 دن گزرنے کے بعد تیسرے دن میرے نبی کو خبر پہنچی کہ آپ کے چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ کا چچا زاد بھائی پیدا ہوا۔ میرا نبی حضرت ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے محبت کرتے تھے کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان جب دنیا سے وفات کر گئے، جب ان کا وصال ہوا، ان کے بعد حضرت ابو طالب نے میرے نبی کی پرورش کی۔ میرے نبی کی اس طرح پرورش کرتے رہے کہ جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے، حیات تھے، میرے نبی کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا۔ اور جب حضرت ابو طالب دنیا سے وصال کر گئے، اس کے بعد میرے نبی کو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے بڑا ہی ستایا۔ جب میرے آقا نماز پڑھتے تو کھوجڑی رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ ابو طالب کے وصال کے بعد، وصال سے پہلے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جب پہنچی تو میرے آقا مبارکباد دینے تشریف لائے۔ اپنے چچی جان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے، اے چچی جان، آپ کو مبارک ہو، آپ نے دنیا میں میرا بھائی پیدا کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ تھوڑا اترا ہوا، پریشان تھا۔ میرے نبی نے پوچھا، اے چچی جان، آپ کے یہاں پر لڑکا پیدا ہوا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، آپ مجھے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں پر لڑکا جو پیدا ہوا ہے بڑا ہی مرتبے والا بچہ ہے، بڑا مقام رکھنے والا بچہ ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ اے محمد، مجھے دکھ تو اس بات کی ہے، آج 3 دن گزرنے کو ہے پر میرا لڑکا اپنی آنکھیں نہیں کھولتا۔ 3 دن ہو چکے ہیں پر علی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا۔ اس وقت تو علی نام نہیں تھا کہ یہ لڑکا، یہ بچہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے چچی جان، اسے میرے گود میں ہو۔ میرے اور آپ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد مجھ جیسے بندے کو، آپ جیسے بندے کو اگر پہلی گٹی اگر کوئی دی جاتی ہے تو شہد دیا جاتا ہے یا کوئی میٹھی چیز منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ جب حضرت علی کو میرے نبی نے اپنے گود میں لیا، لینے کے بعد سب سے پہلے میرے نبی نے اپنا معاہدہ یہ گٹی حضرت علی کے منہ پہ ڈالا۔ ڈالنے کے بعد حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول کر چہرہ وقتوہا کی زیارت کی۔ حضرت علی سے پوچھا، اے علی، 3 دن گزر گئے، تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولا؟ تو علی فرماتے، یا رسول اللہ، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، حضرت علی